السلام علیکم۔ ہم سب جو ہے وہ دنیاوی علم کو اس قدر غور اور خوض سے پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ریاضی میں میتھ میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ دو اور دو جو ہے وہ پانچ ہوتا ہے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دو اور دو جو ہے وہ چار ہوتا ہے اور یہ پانچ بتا رہا ہے ہمیں۔ یا کوئی اس طرح کہے کہ بھائی دو اور دو جو ہے وہ تین ہوتا ہے تو بھی ہم جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، یہ دو اور دو تین بتا رہا ہے۔ یا کوئی کسی الفاظ کی کسی انگلش کو جیسے بہت زیادہ ہم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، کسی انگلش کے الفاظ کی کوئی اردو غلط بتا رہا ہو، ترجمہ غلط بتا رہا ہو، کوئی انگلش کو استعمال غلط کر رہا ہو، کسی کو یوز نہیں آ رہا ہو انگلش کا، کوئی سینٹینس نہیں صحیح سے بنا پا رہا ہو تو ہم مذاق اڑاتے ہیں اس کا، کیونکہ ہم اس کو علم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں علم ہے۔ ہاں واقعی میں علم ہے، اگر یہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے میں، تو یہ آپ کے لیے علم ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کوئی اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، لوگوں کی مدد نہیں ہو رہی، اس سے کوئی بھلائی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ بیکار ہے، پھر یہ علم نہیں ہے۔ کیونکہ میرے نزدیک جیسے میں نے آپ کو پہلے قسطوں میں بتایا کہ علم کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب کرنے والی جو بھی چیز ہے، جو بھی معلومات ہے وہ آپ کا علم ہے، اور اللہ سے دور کرنے والی جو بھی چیز ہے، جو بھی آپ کی معلومات ذہن میں ہے، کچھ بھی ہے بات ہے، وہ آپ کا فتنہ ہے۔ تو یہ میرا کنسیپٹ ہے شروع سے، اور یہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اب علم کا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علم کا ہم نے اس قدر ایسا رٹا مارا ہوا، مطلب گھل کے پیا ہوا کہ کوئی ذرا سا غلط کرتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، اور جب یہی بات دین پر آتی ہے تو دین کا علم ہمارا اس قدر ہے کہ ہمیں کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی سیاہ کرے سفید کرے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا یہ صحیح کر رہا ہے، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیاوی علم سے زیادہ اپنے دین کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ یہ فرقے، یہ تفرقے، یہ فتنہ، یہ مشکلات کا دور، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جائے گا تو ایمان کے لحاظ سے ان پہ مشکلات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں اضافے کا بتایا، یا ایمان کے لحاظ سے تو میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں جو مجھے حکمت سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے مسلمان کا۔ بلکہ ایک حدیث کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلا دور اتنا اس قدر مشکل ہوگا کہ انسان صبح میں مسلم ہوگا، مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا، مطلب اتنی ویریشن ہوگی ایمان کے اندر۔ ایک درجہ مطلب کہ ایمان میں ہوگا ایک ٹائم پر، اور اگلے ہی ٹائم جو ہے وہ ایمان سے باہر ہوگا، ایک مطلب کہ ایک ٹائم ایمان میں ہوگا اور اگلے ہی ٹائم جو ہے وہ ایمان سے باہر ہوگا۔ تو یہ اتنی ویریشن ہوگی دین میں، یہ اتنی ویریشن دین میں کیوں ہوگی؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو اس طرح سے لیں گے نہیں جس طرح سے اس کا حق ہے، ہم اس کو سرسری سا پڑھیں گے، ہم اس سے گزارا چلانے والا کام کریں گے۔ آپ خود دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جو زیادہ تر عوام ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کوئی بھی دین کا کام ہو بولتے ہیں یار مولوی کو بلا لیں آپ، کوئی بھی اسلام کی بات ہو یار مولوی سے پوچھ لیں آپ، کوئی بھی بات ہو مولوی، کوئی بھی اسلام کی بات ہو مولوی۔ مطلب کہ آپ کو خود اپنے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ نے جو ہے اس کو ایک پیشہ بنا لیا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ اس طرح سے بنا لیا جس طرح دوسرے شعبے جاتے ہیں زندگی میں، اسی طرح آپ نے یہ ایک نیا شعبہ کریٹ کر لیا ہے اسلام میں، اسلام کا شعبہ جس کو بولتے ہیں۔ اب جس طرح آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مولوی کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہمارا جو تقاضا ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو خود اسلام کی سمجھ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ کون جو ہے وہ دو اور دو پانچ کر رہا ہے، کون جو ہے وہ دو اور دو تین کر رہا ہے، مطلب کہ کون زیادتی کر رہا ہے، کون کمی کر رہا ہے اسلام میں، آپ کو اس کا علم ہو۔ جس طرح آپ انگلش کی ٹرانسلیشن میں جو ہے انگلش کے سینٹینس بنانے پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ عربی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عربی کی ٹرانسلیشن کس نے صحیح کی ہے، کس نے غلط کی ہے، کون کمی کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، یہ اس کی طرف آپ کی محنت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ دنیا جو ہے یہ نمود و نمائش ہے، یہ بہکانے والی جگہ ہے، یہ بھٹکنے کی جگہ ہے۔ جو اصل گھر ہے، جو آپ کی یعنی کہ وراثت ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ جنت ہے، اس کی کوشش کریں، آپ اس کی طرف بڑھیں۔ اب یہ جتنے فرقے بڑھتے جا رہے ہیں، تو جیسے اب کلمہ کے مفہوم پر بات ہو رہی تھی ہماری پہلے، تو آج بھی ہم جو بات کریں گے وہ اس کلمے کے سیکنڈ ٹاپک پر کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی ہماری قسط اسی پر ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لائیں، تو یہ اس پر ایمان اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کو ایمان میں داخل کرتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے، آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ آپ ان کی جتنی کتابیں ان پر اتاری ہیں ان پر ایمان رکھیں۔ اس کے علاوہ جو نبی آئے ہیں وہ شریعت لائے ہیں، ان نبیوں پر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ آخری نبی مانے، یعنی ختم رسول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اور جب تک کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، ان پر یعنی کہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس وقت تک کہ وہ ایمان کو مکمل داخل نہیں ہوتا ایمان میں، ایمان کا حق ادا نہیں کرتا وہ. تو یہ بہت ہی لازمی ہے، بہت ہی ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. لیکن آج کل جو فرقہ واریت پھیلتی جا رہی ہے، جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں آج کل کے دور میں، اس میں اکثریت جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو جو ہے بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں. اب ہمارے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ احمدی ہیں جو کہ خاتم النبیین پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے انہیں اسلام سے خارج قرار دیا ہے. اسی طرح اب کچھ لوگ ہیں جو کہ خاتم النبیین تو مانتے ہیں، لیکن اس سے آگے وہ ولایت پر بہت چلتے ہیں. ان کو جو ہے وہ ولیوں کے درجات اس قدر بڑھانے کا شوق ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں اسلام میں. وہ لوگ ہیں جو 2 اور 2 5 کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے، اس فرقے کو بھی آپ جانتے ہی اچھے سے، تو انہیں ولایت کا اس قدر شوق ہے کہ وہ ولی بناتے رہتے ہیں، وہ امام بناتے رہتے ہیں آگے سے آگے. وہ مطلب کہ جو شریعت جہاں پہ اینڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں جو فرمایا کہ ایمان جو اسلام ہے جو آپ تک پہنچانے کا حق تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اسلام جو ہے وہ میں نے مکمل کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے آپ سے چھپائی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو ان وہ لوگوں تک پہنچا دیے، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی. تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ اسلام میں یہ چیز ہے، تو وہ جو چیز جو ہوگی وہ نئی چیز ہے، وہ بدعت میں آئے گی. اور آج کل لوگوں نے جو ہے بدعت کی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے اچھی بدعت ہوتی ہے، تو اس کو تو کرنا چاہیے. اس طرح سے مطلب کہ وہ نکالتے ہیں ہیلے بہانے بدعت کو مطلب کہ فروغ دینے کے. اور کچھ تو اس قدر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جدید چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو مسجد میں ٹیوب لائٹیں آ گئی ہیں، مائک آ گئے ہیں، پنکھے آ گئے ہیں، اے سی آ گئے ہیں، دریاں آ گئی ہیں، یہ تو نہیں تھی پہلے، اب کیوں آ گئی ہیں، یہ تو نئی چیز ہے، یہ تو بدعت ہے. تو اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کامن سینس ہونی چاہیے. کامن سینس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو آپ ایمان میں زیادتی کریں اس لحاظ سے کہ آپ اس کو ایمان کا حصہ بنائیں، تو وہ چیز آپ اسلام میں داخل کر رہے ہیں، وہ بدعت ہے. اور ایک چیز آپ ایمان میں اسلام میں مطلب کہ اسلام میں جیسے مسجد میں یوز کی ہیں، لائٹیں، بلب، پنکھے، لاؤڈ اسپیکر، دریاں، صفیں جس کو بولتے ہیں، تو وہ آپ اس لیے یوز نہیں کر رہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی. مطلب کہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، پنکھے نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، دریاں نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی. جب آپ اس کو اس طرح سے کرو گے تو پھر وہ اسلام کا حصہ آپ بنا رہے ہو، وہ پھر بدعت میں آئیں گی. لیکن جب آپ اس کو ویسے یوز کر رہے ہو، مطلب کہ لاؤڈ اسپیکر یوز کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے، صحیح ہے، دریاں، صفیں یوز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملے مسجد میں، تھوڑا سا ان کو آسائش لگے، پنکھے، لائٹیں یوز کر رہے ہیں ان کی آسائش کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے. کیونکہ یہ بھی تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جتنی خیر اور بھلائی کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے. تو یہ تو اس خیر اور بھلائی کے عمل میں آ رہی ہیں. مطلب کہ آپ جتنا سوچ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ان کو جو ہے مسجد میں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو جو ہے سماعت میں قرآن پہنچے، اس لیے آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا. آپ نے کہا کہ انہیں کوئی فرش سے ٹھنڈک نہ پہنچے. سردیوں میں تو آپ نے ان کے لیے صفوں کا انتظام کر دیا. گرمیوں میں آپ نے کہا کہ انہیں پسینہ نہیں آئے، پنکھوں کا انتظام کر دیا. یہ تو آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں لا رہے ہیں، تو یہ بدعت میں نہیں آیا، یہ آپ کا خیر اور بھلائی کے کام میں آیا. مثلاً کہ اگر آج کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم دیا تو میں صرف پتھر ہی ہٹاؤں گا، اور کوئی چیز نئی چیز ہٹاؤں گا تو وہ تو نئی چیز میں آ جائے گی، وہ تو بدعت ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. یہ مطلب کامن سینس ہے نا، یہ کامن سینس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راستے سے پتھر ہٹانا، کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا، تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں. کوئی بھی چیز ہو جو دوسروں کو تکلیف دے رہی ہو، آپ اس کو ہٹائیں گے تو وہ آپ کا خیر اور بھلائی کا کام ہے، تو وہ کرنا ہے آپ نے. تو یہ بدعت کو سمجھیں تھوڑا، کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. مطلب کہ کوئی بھی چیز آپ اسلام میں اس طرح ایڈ کریں کہ اس کو حصہ بنائے اسلام کا، وہ بدعت ہے. بھلے آپ یہ تیسری عید کو لے لیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے محبت کا اظہار ہے، یہ عاشق رسول جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، اپنا عشق دکھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ورڈ ہی پہلے تو صحیح نہیں ہے. اس کے بعد محبت کا اگر اظہار وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو یہ تو صاف وہی لوگ کرتے ہیں جن کو یعنی کہ اندر سے نہیں ہوتا، اوپر سے ہوتا ہے. جو دکھاوے والے لوگ ہیں نا، ان کی یہ ہمیشہ اپروچ ہوگی کہ وہ دوسروں کو دکھائیں گے. جو کرنے والے لوگ ہوں گے محبت، ان کو جو ہے وہ اس چیز کی نیڈ نہیں ہے کہ وہ دکھاوا کریں. ان کے عمل سے صحیح ہے، ان کی زندگی سے، ان کے معاملات زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ محبت ہے. ان کی پوری جو زندگی ہے، پوری جو جب سے انہوں نے
مطلب کہ اسلام کو سمجھنا شروع کیا، اس پہ عمل کرنا شروع کیا جب سے ان کو یعنی کہ ہوش سنبھالا انہوں نے، تو جب سے جو وہ کام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے حقیقی محبت میں. اور جو لوگ اس طرح ایک مخصوص دن کر کے ڈھول ڈھمکا اور یہ سارے جو خرافات ہیں اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیکیں کاٹ رہے ہیں، کیک لا کے کاٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ پھر جھنڈیاں اور لائٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو جو اس طرح کے تمام کرتے ہیں دکھاوے کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی دن کے ہیں. وہ موسم جیسے ہوتا ہے نا، کچھ سرد ہوتا ہے، کچھ بارش ہوتی ہے، تو کچھ حشرات نکل آتے ہیں اس دنوں میں. یہ اس طرح کے کام جو ہے یہ ایک دن میں منانے والے جو ہیں وہ ایسے لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اس طرح سے اس کو بدعت حسنہ کہنا اور اس طرح سے کرنا، یہ مطلب کہ جو چیز آپ 2 اور 2 5 کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ کچھ سمپل سا کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ سمپل سے، جو میں ہمیشہ سے کنسائز باتوں کا جو ہے وہ یقین رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ ایک کانسیپٹ سمجھا دیں، اس کے بعد وہ خود اپنی زندگی میں اس کو یوز کر کے سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو اسلام کو جو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے ہر بار کہ یہ 2 اور 2 5 کون کر رہا ہے اور 2 اور 2 3 کون کر رہا ہے، مطلب کمی کون کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے. جب آپ اس چیز کو سمجھنے لگیں گے آپ کو خود سمجھ آئے گی. اور باقی جہاں تک یہ کلمے کے دوسرے مفہوم کی جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اس میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اسی لیے سمجھایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتیں ہیں جو شریعتوں پہ چل رہی ہیں دوسرے انبیاء کے، جنہیں اللہ نے جو ہے وہ کتاب بھی دی ہے، الہامی کتب ان کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے ان کتابوں میں بھی رد و بدل کر دی ہے. اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ قرآن کا ذمہ میرے ذمہ ہے، اور کوئی قیامت تک اس میں جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس میں کوئی مطلب رد و بدل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، اور یہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے کے مطلب قومیں ہیں، جو لوگ پہلے کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو مطلب کہ کسی بھی نبی پر پہلے کے جو ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، انہیں آخری نبی مانیں گے اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھیں گے، تو ان کے لیے کوئی مطلب کہ پریشانی نہیں ہے، ان کے لیے مطلب خیر اور بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں. صحیح ہے، جو اہل کتاب ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، اور یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے آگے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ بھلائی کے راستے پہ. لیکن اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ انہیں جو ہے وہ دعوت پہنچائیں. صحیح ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو جائے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ زبردستی کریں کسی معاملے میں، تو آپ ان سے جو ہے جنگ و جدل بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے غزوات لڑے، انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے اسلام کو پھیلایا. وہ اسی حکم کے مطابق پھیلایا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کو بڑھانے کے لیے، اسلام کے اوپر اگر کوئی زور زبردستی کرے تو اس کو پھیلانے کے لیے آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، وہ آپ کوشش کریں. لیکن یہاں جو ہماری دنیا ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس میں فتنہ کا عالم یہ ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے. اب وہ مسئلہ کیا ہے لڑائی کا؟ وہ یہ ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن اس کے آگے اور چیزوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں. وہ کیسے؟ کوئی ولایت کا مطلب کہ جوڑ لیتے ہیں، ولیوں کے بہت شوقین ہیں، وہ ایک سے ایک ولی ان کو جوڑتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے رہتے ہیں. اور کچھ ہیں وہ اماموں کے بہت شوقین ہیں، وہ ایک سے ایک امام کو جوڑتے رہیں گے، اماموں کی باتیں مانتے رہیں گے. جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مطلب اللہ کی رسی کو تھام لو، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد جو ہے وہ قرآن اور میرا عمل ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھ رہا، وہ اپنے کچھ ولیوں کی ولایتوں پہ چلے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ نکال لیا نیا نیا، اور سارا کچھ وہ ولیوں کے نام لگا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ جب قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ جن لوگوں کو مانتے تھے ان کو بلائیں، ان کو مطلب ان کے پیچھے ہو جائیں، تو وہ لوگ کہیں گے تو ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں مانے. تو مطلب اس طرح سے اپنے سے ایک کسی کو کچھ بھی بول کر اس کے پیچھے پڑ جانا یہ غلط ہے. مطلب کہ جیسے کچھ فرقہ واریت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ درست ہے، کچھ صحابہ غلط تھے، کچھ صحابہ نے یوں کیا، کچھ صحابہ نے یوں کیا. پہلی بات تو ہمیں تاریخ جو مل رہی ہے اس کا کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ تاریخ جو ہے وہ درست ہے یا مینوان صحیح ہے. اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن میں کوئی ایسا حکم ہے کہ آپ تاریخ پر ایمان لائیں، کہ جو تاریخ میں ہوا اس پہ ایمان لائیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا جو عمل ہے وہ موقوف ہو گیا. اب ان کی وفات کے بعد ان کے بارے میں جو بات کرے گا،
اگر وہ ان کے لیے کوئی غلط بات کرے گا تو وہ ان کے گناہ اپنے ذمہ لے گا، مطلب کہ وہ جو ان لوگوں نے خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کیے ہوں گے تو وہ گناہ آپ ان کے خلاف غلط بات کر کے اپنے سر لے رہے ہیں اور بدلے میں انہیں اپنی نیکیاں دے رہے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب ایک شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے اوپر آپ جج بن رہے ہیں، مطلب اس کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. اب ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیصلہ ان کا. اگر آپ وہ کام کرنا لگیں گے تو آپ وہ کلمے کے پہلے مفہوم کے تو خلاف جا رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا. تو آپ جو ہے وہ اس پہ نہ کوئی جج بن سکتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ صحیح کیا وہ غلط کیا، یہ بھائی جو مرا ہے یہ جہنم میں جائے گا. نہ ہی آپ جو ہے اس کے خلاف کوئی غلط بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس قدر تھا وہ اس قدر تھا. اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کمی کی ہے، آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو آپ اس پہ پردہ کریں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر پردہ کرے گا، آپ کے جو ایمان ہوں گے برے اس پہ پردہ ڈالے گا. کہیں پہ بھی آپ پورا مطلب اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے کرے تو اس کے ساتھ ایسے کرو، کوئی مسلمان ایسے کر دے تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ قیامت تک کے اس کو گالیاں دیتے رہو. اس طرح کہیں پر بھی نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے ایسے. ایمان اسلام جو ہے وہ امن کا دین اسی لحاظ سے ہے کہ یہ مسلمان اور مسلمان آپس میں ایک مطلب جسم کی طرح رہے. اس طرح سے یہ امن کا دین ہے، اس طرح سے یہ سلامتی کا دین ہے کہ مطلب مسلمان مسلمان کی کیئر کرنے والا ہو. لیکن یہاں ہم نے جو مسلمان اسلام کو امن کا دین بنا ہے وہ ہم نے امن کا دین دوسروں کے لیے بنا لیا ہے. کیسے؟ مطلب کہ ہم کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے اس لیے جو مسلم وہ کسی اور سے نہیں لڑے گا. اسلام امن کا دین ہے تو کوئی کچھ بھی ہمیں کہتا رہے ہم اسے جواب میں کچھ نہیں کہیں گے. کوئی بھی نان مسلم کچھ بھی کرے، اسلام امن کا دین ہے، ہم جواب میں کچھ نہیں کہیں گے. ہم نے اس طرح جو ہے اسلام کو امن کا دین بنا ہے. جبکہ جو اسلام امن کا دین ہے وہ مسلمان اور مسلمان ایک دوسرے پر امن ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہیں، ایک جسم کی مانند ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں. اور یہاں کیا عالم ہے کہ کلمہ سب پڑھتے ہیں. یہ جو کلمہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں یہ سب پڑھتے ہیں، لیکن وہ آ کے اپنے کچھ ولیوں کی ولایت میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ اماموں کی امامت میں بڑھ جاتے ہیں، کچھ دیگر چیزوں میں زیادتی کر جاتے ہیں، کچھ 2 اور 2 5 کر رہے ہوتے ہیں، کچھ 2 اور 2 3 کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کمیاں اور زیادتیاں اسلام میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فرقے بنتے ہیں. اگر اسلام کی آپ حکمت کو سمجھیں، جو اسلام سمجھا رہا ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی عمل ایسا کیا کہ وہ آپ کو گراں لگتا ہے تاریخ میں بھی، تو آپ اس پہ پردہ رکھیں، آپ اس پہ جج مت بنیں. آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ ان کے گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں. وہ تو قیامت تک کہ جتنے لوگ ان کو برا کہتے رہیں گے وہ تو اس قدر پاک ہو جائیں گے کہ آپ اپنا مطلب اپنا برا کر رہے ہیں، ان کا کوئی برا نہیں ہو رہا ہے اس میں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. مطلب کہ آپ کسی صحابہ کو کچھ برا کہیں نعوذ باللہ تو آپ مطلب کہ ان کے اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہیں بھی تو وہ بھی آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں. تو آپ کو پہلے تو اس عمل سے رکنا چاہیے کہ آپ کسی کو برا بھلا نہ کہیں. جو تاریخ میں ہو گزرا، جو تاریخ میں چلا گیا، پہلی بات تو وہ تاریخ کی حقیقت جو ہے وہ کہیں سے اسلام میں ثابت نہیں، مطلب کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں ثابت نہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیں تاریخ کو. لیکن آپ پھر بھی اگر تاریخ پہ بزد ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ برا بھلا کہنا آپ کو جو ہے وہ اسلام منع کرتا ہے اس چیز سے، آپ اس کو مت کہیں. اور تیسری چیز، آپ کسی کے لیے جج مت بنیں. دنیا میں بھی آپ کسی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے اس پہ جج مت بنے کہ آپ جہنمی ہیں، آپ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا عمل ہے، میں جسے چاہوں جنت میں داخل کروں، جسے چاہوں جہنم میں داخل کروں. بلکہ اگر کوئی شخص اس قدر کسی کو کہتا ہے کہ تم جہنمی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اس کو جہنمی کہا ہے نا اس کو جہنم میں ڈال دو، اور جس کو اس نے جہنمی کہا ہے اس کو جنت میں ڈال دو. مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو ڈرنا چاہیے. اللہ کے نزدیک جو آپ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ ولی اور امام نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے. آپ اپنے ہر عمل میں اللہ سے ڈریں. مطلب آپ زبان سے کسی کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کو ڈر آئے کہ اللہ جو ہے سن رہا ہے مجھے، میں کسی کو برا کہوں گا، تو آپ اس چیز سے جب ڈریں گے آپ اس کو برا کہیں گے ہی نہیں. اللہ اس چیز کو دیکھے گا کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اور یہ کسی کو کچھ برا کہہ ہی نہیں رہا، اس وجہ سے کہ اللہ پکڑ نہ لے کہیں مجھے اس بات پہ. تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کے ہاتھ میں تو پوری دنیا کی بات چاہیے. وہ تو اتنا عطا کرے گا کہ آپ سمیٹتے سمیٹتے تک جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس کے احکام ماننے والوں پر، اس سے ڈرنے والوں کے لیے جو ہے آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا ہے جنت کا بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اس میں جو ہے چشمے بہ رہے ہیں، اس میں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. مطلب کتنی آسائشیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے تیار کی ہیں، لیکن مسلمان مجھے لگتا ہے کہ وہ ان آسائشوں کو جو ہے صرف مذاق بنانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لطیفے، کتنی باتیں جو ہیں وہ جنت کے اوپر لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں. جبکہ جو اللہ سے اگر کوئی ڈر رکھتا ہو، ڈرنے والا ہو،
وہ تو اس قدر کوئی بات مطلب کہ بنانا تو دور، وہ تو سنے گا بھی تو توبہ استغفار پڑے گا، بولے گا کیا ہے یار یہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ بچائے۔ تو اللہ کی حکمت کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اور اس کا جو مطلب کہ عمل کرنے کا تقاضا ہے اس قدر عمل کریں اس پہ، فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب تک حق کا ساتھ نہیں دیں گے، سچ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اسلام میں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جو حق اور سچ کا ساتھ ہے نا، یہ بھی آپ سن لیں آج، یہ حق اور سچ کا ساتھ جو ہے یہ آپ اپنے چلتے وقت میں دینا ہے، اور چلتے وقت میں جو حق اور سچ کا ساتھ ہے وہ سب سے بہتر ساتھ وہ ہے جو ایک مسلمان کی مدد کے لیے ہو، نہ کہ مسلمان اور مسلمان کی لڑائی کے لیے۔ مطلب کہ آپ کے دیگر جو مسلم بھائی ہیں اگر ان پہ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کسی غیر مسلم کی طرف سے، تو آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کا ساتھ دیں، یہ آپ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں آپ کسی ایک کے ساتھ مل کے دوسرے کو کوٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہوں، تو یہ وہ نہیں ہے۔ جو حق اور سچ کا ساتھ ہے وہ وہاں ہے جہاں پہ آپ کے اوپر کوئی باہر سے غاضب ہو رہا ہے۔ آپ کو آپسی اتفاق کو بڑھانا ہے، آپسی پیار کو بڑھانا ہے، مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند رہنا ہے۔ مطلب کہ اگر دو مسلم آپس میں لڑ بھی رہے ہیں تو آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے، آپ ان دونوں کو اللہ سے ڈرائیں کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ پر پکڑ ہو جائے گی، آپ جو کس طرح کے عمل کر رہے ہیں، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، پھر بھی آپ ایک دوسرے پر لڑ رہے ہیں۔ آپ کو ڈر نہیں ہے آخرت کا کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کیوں لڑ رہے تھے؟ تو اگر کسی کے دل میں ذرہ بھی ایمان کا ہوگا وہ اس بات کو سن کے ڈر جائے گا اللہ سے۔ جب آپ کسی کو اللہ سے ڈرائیں اور وہ آپ کو آگے سے پلٹ کر بولے کہ بھائی تم اللہ سے ڈرو، ہمیں نہیں ڈراؤ، کام کرو اپنا، تو سمجھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو مطلب آپ اللہ سے ڈرائیں اور وہ آگے سے آپ کو اس طرح سے کوئی جواب دے تو وہ سمجھ لو وہ گمراہی میں ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ کو جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، نہ کہ اس سے لڑنا شروع کر دینا ہے یا اس کو قتل کرنا شروع کر دینا ہے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، صحیح ہے نا، تو اسے آپ سمجھائیں کہ کلمے کا مفہوم کیا کہتا ہے، کلمہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے حق کیا ہیں، نہ کہ آپ اس کو جو ہے مارنا شروع کر دیں کہ وہ کوئی چیز غلط کر رہا ہو تو آپ اس کو مارنے لگ جاؤ۔ آپ کو مارنا ہے اور جو کسی سے لڑائی کرنی ہے تو وہ حق کی جو ساتھ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ کے لیے ہونا چاہیے، وہ اسلام کے غلبے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ مسلمان اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ماریں اور کہیں ہم حق پہ ہیں تم حق پہ نہیں۔ اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ تاریخ پر کوئی ایمان رکھنا ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے قرآن پر، حدیث پر، صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا جو کلمے کا دوسرا مفہوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کو نبی کب مانیں گے؟ آپ ان کو نبی تب مانیں گے جب آپ اس چیز پر ایمان رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جو اسلام میں ہیں ہم تک پہنچا دی ہیں، تو آپ ان کو نبی مان رہے ہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی چیز ہے جو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم تک نہیں پہنچائی ہے، وہ ابھی ہمارے تک جو ہے وہ ولی پہنچا رہے ہیں، ہمارے تک وہ امام پہنچا رہے ہیں، تو آپ ان کی یہ نبوت کے ایمان پر جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے، آپ اس میں کمی کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیز مان لیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی ہے جو ان کو بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام میں ہے، وہ انہوں نے منو من ہم تک پہنچا دی ہے، کوئی اس میں چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں کی، نہ ہی کوئی زیادتی کی ہے، نہ کوئی چیز اپنی طرف سے بتائی ہے، تو آپ پھر وہ نبوت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں مان رہے تو آپ نبوت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مطلب کہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حکمت کو سمجھیں، یہ اسلام کا دین امن کا دین ہے کہ مسلمان کے لیے ایک دم امن اور سلامتی والا ہو۔ مطلب ایک دوسرے سے جب مسلم ملتا ہے تو سلام کا حکم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے آپ پہ سلامتی ہو، وہ اس کو دعا دیتا ہے آپ پر سلامتی ہو، یہ امن ہے، یہ سلامتی ہے کہ مسلمان سے نہیں لڑتا، مسلمان سے بغض نہیں رکھتا، مسلمان سے حسد نہیں رکھتا، ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی مسلم ہے اور وہ دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو آپ اس کا احساس کرتے ہیں، کوئی راہ چلتا آپ کو مسلم تکلیف میں ملتا ہے تو آپ اس کا احساس کرتے ہیں۔ بلکہ پڑوسی کے لیے تو مسلم کی وضاحت بھی نہیں ہے، پڑوسی کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے، اس میں تو وضاحت بتائی نہیں کہ پڑوسی مسلم ہو یا ہندو ہو، مسلم مطلب کہ پڑوسی کوئی بھی ہو آپ کو اس کا احساس کرنا، یہ انسانیت ہے۔ آپ کی زبان کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں، اب اس میں دوسروں کی کوئی وہ تفصیلات نہیں ہے کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، مطلب کوئی بھی شخص ہو آپ اس سے اپنی زبان سے تیزی نہ کریں، کوئی ایسی بات الٹی سیدھی مت کہیں، تو اس سے آپ کی زبان سے وہ محفوظ ہے تو آپ مومن ہیں۔ مطلب اسلام تو سکھا رہا ہے آپ کو، آپ ہی نہیں سیکھنا چاہ رہے۔ جو مسلم اور مسلم ایک جسم کی مانند ہی آپ وسلم کی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں تو ہم نے اسلام کو گھول کے پیا ہوا ہے لیکن ہمیں آتا کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کو الگ سے ایک شعبہ بنا دیا۔
بس اللہ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق دے. جتنا میں سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھایا, اور میں بتا رہا ہوں کہ جتنے فرقے ہیں آپ ان کو جدھر بھی دیکھیں, جدھر بھی ٹٹولیں, آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں 2 اور 2 5, 2 اور 2 3 دکھے گا. جو سیدھا راستہ ہے, جو اسلام کا راستہ ہے, صراطی جو مستقیم جو آپ مانگتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں, تو وہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو آپ بھی اس چیز کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں. اور مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ سے, اگر جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو آپس میں رہنے کا, اس طرح سے رہے, تو میں کہتا ہوں کہ کوئی فتنہ جو ہے, کوئی فساد برپا نہ ہو, کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ مسلم کی طرف آنکھ بھی اٹھائے. لیکن ہم نے جو امن و سلامتی ہے, وہ میں جیسے پہلے بتایا کہ وہ غیر مسلموں کے لیے مسلم کے امن کو امن و سلامتی بنا لیا ہے, اور آپس میں اس چیز کو بھول ہی گئے, ختم کر دیا. آپس میں فرقہ بنا کے آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت. ایک انسان جب تک کہ مطلب کہ اللہ کے ڈر کو نہیں پاتا نا, وہ کسی چیز کو نہیں پا سکتا. بس دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے, جس طرح سے اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے. تو جو کلمے کا دوسرا مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو آپ یہ چیز پر اقرار کریں, اس چیز کو دل سے مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز آپ تک پہنچا دی وہ مکمل ہے, اس میں کسی نئی بدعت کی, کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اور بدعت کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ جو فرقہ واریت ہے, یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے جب آپ اس مفہوم پر ایمان نہیں رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین آپ تک پہنچا دیا ہے. اور جب آپ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ آگے فتنے میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے, جو عمل آپ نے کیا ہے, اس پر عمل پیرا رہیں گے, آپ کریں گے تو آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں. تو جتنے بھی یہ فرقہ ہیں, فرقہ واریت چل رہی ہے, ان کو جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہیں, آپس میں نرم ہے, دوسروں کے لیے گرم ہے. مطلب غیر مسلم اگر کوئی ایسی حرکت کرے مسلم کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ گرم ہے, ان کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ وہ کر سکتے ہیں, اپنی جد و جہد کر سکتے ہیں. لیکن آج کل تو مطلب کہ جہاد کے لفظ کوئی دہشت گردی بنا لیا ہے, تو اس لیے تھوڑا استعمال کرنے میں انسان پرہیز کرتا ہے. لیکن جو جد و جہد ہے یہ اسی کا مفہوم ہے. تو مطلب مسلم جو جد و جہد کریں وہ غیر مسلم کے لیے وہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے اجازت ہے, کریں. اگر مسلم حق پر ہو تو وہ غیر مسلم کے خلاف مسلموں کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں, یہ ان کے لیے ضروری ہے. لیکن مسلم آپس میں لڑیں یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں کوئی مطلب کہ کہیں پر کوئی حکم نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں ایک دوسرے سے. ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھائیں, کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے کا مفہوم سمجھائیں, ان کو دین کا مطلب کہ جس طرح سے سبق ہو سکتا ہے دیں. اور جو فوت شدگان ہیں ان کے خلاف کوئی بری بات نہ کہیں, ان کا کوئی برا عمل دکھ بھی جائے تو اس پہ پردہ ڈالیں. اور جہاں تک حق اور سچ کے ساتھ کی بات ہے, تو حق اور سچ کا ساتھ آپ کی موجودہ زندگی میں آپ دیں. اور وہ بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب 2 مسلم لڑ رہے ہوں تو آپ اس میں حق اور سچ ڈھونڈ کے دوسرے کو مارنا شروع کر دیں, یہ غلط ہے. جب 2 مسلم لڑ رہے ہوں تو آپ کا کردار ہے دونوں کو اللہ سے ڈرائے, ان کی صلح کروائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مطلب کہ جھوٹ کو منع کیا ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے, تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ 2 مسلمانوں کی صلح کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. مطلب ایک ایسا کام جس پر اللہ کی لعنت ہے, جس کو کرنے کی اتنی ممانعت ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اس عمل کو آپ کسی کو ہنسانے کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہ جھوٹ کا عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 مسلم کی صلح کرانے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر 2 لڑ رہے ہوں تو ان کی لڑائی ختم کروائیں, نہ کہ اسے بڑھائیں. اگر اس لڑائی کو ختم کرانے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تو جھوٹ بول دیں اور ان کی ختم کرا دیں لڑائی. تو یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے, لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے ابھی تک. اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ آپ جھوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیگم کی تعریف میں, مطلب اپنی بیوی کی تعریف میں کچھ جھوٹ بول دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات ایسی کہہ دے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, بھلے نہ لگ رہی ہو تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو یہ آپ دیکھیں, آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کس قدر ہے, مطلب کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کو جو ہے وہ امن کا اور سلامتی کا درس ملتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے بھی جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو بالکل اپوزٹ لیا ہوا ہے. جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم جھوٹ بولتے تو ہیں, لیکن لڑائی ختم کرانے کے لیے نہیں بلکہ بڑھانے کے لیے. مطلب اس کے کان بھر رہے ہوں گے, دوسرے کے کان بھر رہے ہوں گے کہ یہ لڑیں تھوڑا سا. تو بس اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جہاں وہاں یہ سارے عمل ہوتے ہیں. تو مین چیز تقویٰ ہے, تقویٰ کے پیچھے چلیں, اللہ کا ڈر دل میں رکھیں. کوئی بھی عمل کریں, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, بس یہ خیال رکھیں کہ اللہ آپ کو جو ہے دیکھ رہا ہے. یہ سارا عمل جو ہے وہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جب آپ کے دل میں یہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو آپ
ظاہر سی بات ہے پھر سیدھے راستے پر آ جائیں گے. اور ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ فرقہ واریت ہے جتنی بھی، اگر آپ کی مطلب کہ اسلام کو سمجھنے کی نیت ہے نا تو آپ یہ فرقہ واریت سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی جو یہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، جو چل رہا ہے ہمارے جو بزرگ کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے مولوی نے بتا دیا بس صحیح ہے، یہ کوئی بڑا عالم ہے، تو جب آپ کی نیت ایسی ہوگی نا تو پھر آپ دین نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اسلام کو بہتر سے بہترین سمجھیں. جس طرح آپ دنیا کے علم میں آپ بولتے ہیں نا کہ بالکل ایکوریٹ چیز سیکھوں میں، اسی طرح آپ اسلام کے معاملے میں آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ آپ بالکل ایکوریٹ چیز سیکھیں. میں پہلے جیسے قسط میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کی روح کے لیے غذا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا نفس پاک ہو گیا وہ جو ہے مراد کو پہنچ گیا، اس نے جو ہے فلاح پا لی. تو آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، اور نفس کی پاکیزگی کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ تقویٰ کا ہے. اللہ کا ڈر دل میں رکھے ہم وقت، اور باقی جو ہے اپنی نیت بہتر کریں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سے امید ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے. کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہو تو اصلاح فرمائیے گا. اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کمی غلطی کوتاہی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ.